بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب سجود السہوی۔ سجود السہوی واجب فی الزیادۃ والنقصان بعد السلام، یسجد السجدتین ثم یتشہد ویسلم، ویلزم سجود السہوی اذا زاد فی صلاته فعلا من جنسها لیس منها او ترک فعلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب سجود السہوی۔ سجود السہوی واجب فی الزیادۃ والنقصان بعد السلام، یسجد سجدتین ثم یتشہد ویسلم، ویلزمہ سجود السہوی اذا زاد فی صلاته فعلا من جنسها لیس منها او ترک فعلا مسنونا۔ دیکھیں مولانا صاحب، سہون کے معنی غفلت کے، بھائی سہو کے معنی غفلت کے ہیں۔ یہ باب ہے سجدہ سہو کے بیان میں۔ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہوگا، کن صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے، صاحب کتاب بتلائیں گے۔ بھائی سجدہ سہو اس سجدے کو کہتے ہیں جو غفلت کی وجہ سے، خطا کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے، نماز کے اندر کسی طرح کی غلطی کی وجہ سے آخری رکعت میں تشہد کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ایک جانب دو سجدے کیے جائیں، اس کے بعد درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے۔ وہ جو سجدے کیے جاتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد اسے سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ بھئی سجدہ سہو کے تعلق سے ائمہ کا اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ سجدہ سہو قبل السلام کیا جائے یا بعد السلام کیا جائے۔ تو بھئی امام شافعی رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ سجدہ سہو قبل السلام کیا جائے۔ یہ ائمہ کا اختلاف ذہن میں رکھیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قبل السلام سجدہ سہو کیا جائے، اور ان کی دلیل نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر نماز پڑھائی اور نماز میں کچھ بھول ہو گئی، اور آپ نے سجدہ جو کیا سجدہ سہو وہ قبل السلام فرمایا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں نقصان کی صورت میں قبل السلام اور زیادتی کی صورت میں بعد السلام۔ نقصان کی صورت اور زیادتی کی صورت کی کیفیت کیا ہوگی، کیا صورت ہوگی اس کی؟ نماز کے اندر کسی چیز کو کم کر لینا، جیسے 4 رکعت نماز کی نیت باندھی اور قاعدہ اولا بھول گیا تو یہ نماز میں کمی کرنا ہوا۔ اور زیادتی کی صورت یہ ہے کہ ایک رکوع کی جگہ 2 رکوع، 2 سجدے کی جگہ 3 سجدے، یا تشہد کو 2 بار پڑھ لینا، یا تشہد کے پڑھنے کے بعد درود شریف کا کچھ حصہ پڑھ لینا، جیسا کہ فقہ نے لکھا اللہم صلی علی محمد۔ تو اعلیٰ تک تو ٹھیک ہے، جب محمد تک پہنچے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہ زیادتی کی صورت ہے۔ اس صورت میں امام مالک فرماتے ہیں کہ بعد السلام سجدہ سہو کیا جائے گا، اور نقصان کی صورت میں قبل السلام کیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل کا قول یہ ہے جس موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے جو عمل فرمایا ہے اس پر ہی عمل کیا جائے گا۔ جہاں قبل السلام فرمایا وہاں قبل السلام، اور جہاں بعد السلام فرمایا بعد السلام۔ تیسری صورت یہ بھائی جو اکثر فقہاء نے اس سلسلے میں فرمایا کہ بعد السلام ہی جو ہے سجدہ سہو کیا جائے۔ امام صاحب کی دلیل یہ ہے، بھائی ان سب کی طرف سے احناف کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث جس کو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو اور نماز میں تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی وجوب چھوٹ جائے، تم ایسی صورت میں سجدہ سہو کرو۔ اور سجدہ سہو کا طریقہ نبی پاک علیہ السلام نے بتلایا کہ ایک جانب سلام پھیر کر 2 سجدے کرو اور اس کے بعد اپنی نماز مکمل کرو۔ تو بھئی امام صاحب قولی حدیث کو فعلی حدیث پر ترجیح دیتے ہیں، چونکہ قولی حدیث زیادہ مضبوط ہوتی ہے فعلی حدیث سے۔ اور اگر دیکھا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت سے اعمال ایسے ہیں جس میں امت کی قوت نہیں ہے، امت کی بشاشت اس میں نہیں ہے، امت اس اعمال کو نہیں کر سکتی، لیکن جو نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا ہے
امت کے تعلق سے جو احکام نافذ فرما دیے ہیں، جس کا حکم فرمایا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی قولی حدیث ہے، جو آپ کے اقوال ہیں، جو آپ کے فرمودات ہیں، وہ امت کے لیے عمل میں آسانی ہے اور سہل ہے، وہ کر سکتی ہیں۔ اس لیے قولی حدیث کو امام صاحب نے ترجیح دی ہے اور قولی حدیث پر عمل کیا ہے۔ اکثر فقہاء بعد السلام سجدہ سہو کے قائل ہیں۔ زیادتی اور نقصان کی صورت سمجھ میں آ گئی۔ بھئی زیادتی نقصان یہی ہے کہ زیادتی نماز کے اندر کسی چیز کو زیادہ کر دینا، اور نقصان یعنی کمی کر دینا کسی چیز کو، کسی واجب کو چھوڑ دینا، یعنی چھوٹ جانا، ترک ہو جانا۔ ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سجود السہو واجب فی زیادتی والنقصان بعد السلام، سجدہ سہو واجب ہے زیادتی اور نقصان میں سلام کے بعد، زیادتی اور کمی میں سلام کے بعد۔ یسجد سجدتین، کہ وہ 2 سجدے کرے، ثم یتشہد، پھر تشہد پڑھے، ویسلم، اور سلام پھیرے۔ ویلزم سجود السہو اذا زاد فی صلاۃ فعلا من جنسها، اور لازم ہے اس کو یعنی نمازی کو سجدہ سہو اذا زاد فی صلاتی، جب زیادتی کر دے اپنی نماز میں، فعلا من جنسها، کوئی فعل اس کی جنس سے، کوئی ایسا عمل کر دے بھئی جو نماز کی جنس سے ہو، جو نماز کی جنس سے ہو، کوئی ایسا عمل کر جائے تو پھر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ لیسا منہا، اس سے نہ ہو، یعنی اس کے جز سے نہ ہو، اس کی جنس سے ہو، تو فرمایا سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمازی کو چاہیے کہ وہ سجدہ سہو کرے اور سلام کے بعد 2 سجدے کرے اور اس کے بعد اپنی نماز مکمل کرے۔ اور کن صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے صاحب کتاب اس کو ہی بتلا رہے ہیں۔ او ترک فعلا مسنونا او ترک قراءۃ فاتحۃ الکتاب، یہاں سے چند چیزوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان صورتوں میں سجدہ سہو کا وجوب لازم ہوتا ہے۔ وجوب کے ترک کرنے میں بھی سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ نماز کے اندر بعض وہ چیزیں جس کی زیادتی کی وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتی ہیں، تو سجدہ سہو کا وجوب کمی اور زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کمی تو یہ ہے کہ نماز کے اندر وجوب کا ترک کر دینا، یا ایسے عمل کا ترک کر دینا جس کا کرنا ضروری تھا، یہ کمی ہے۔ اور زیادتی یہ ہے کہ کسی عمل کو بڑھا دینا، جیسا کہ اس کی مثال ابھی آپ کے سامنے دی کہ تشہد کو 2 مرتبہ پڑھ لینا، 2 سجدے کی جگہ 3 سجدے کر لینا وغیرہ، ایسی صورت میں سجدہ سہو کا وجوب ہوتا ہے۔ فرمایا او ترک فعلا مسنونا او ترک قراءۃ فاتحۃ الکتاب او القنوت او التشہد او تکبیرات العیدین، یا نمازی نے ترک کر دی قاعدہ، یعنی کہ فعلا مسنونا کوئی مسنون عمل، یہاں مسنون سے مراد وجوب ہے، بھی واجب چیزیں ہیں، کیونکہ سنت جتنی نمازوں کے اندر ہے اس کے ترک کرنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ بین السطور میں کما اذا ترک القاعدۃ الاولی، جیسا کہ جب نمازی نے قاعدہ اولا ترک کر دیا ہو تو قاعدہ اولا واجب ہے بھی، تو ایسی صورت میں مولانا سجدہ سہو واجب ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی۔ او ترک قراءۃ فاتحۃ الکتاب، اور سورہ فاتحہ کی قرأت کو ترک کر دینا، او القنوت، یا وطر میں دعائے قنوت کو ترک کر دیا، او تشہد او تکبیرات العیدین، یا تشہد اور عیدین کی تکبیرات کو نمازی نے ترک کر دیا، مصلی نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ بھائی سجدہ سہو کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ او جہر الامام فیما یخافت او خافت فیما یجہر، اب یہاں سے امام کے تعلق سے ایک مسئلہ بھی کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے اور جہری نماز پڑھا رہے، یعنی مغرب، عشاء اور فجر، جہری نماز سے مراد جس میں بلند آواز سے قرأت کی جاتی ہے، جہری نماز پڑھا رہے ہیں، اور جہری نماز میں امام صاحب نے آہستہ قرأت کر دی، اور جو سری نماز ہے، سری نماز ظہر اور عصر ہے بھی، اب ان 2 نمازوں میں قرأت جو ہے امام آہستہ کرتا ہے۔ اگر ان 2 نمازوں میں امام نے قرأت بلند آواز سے کر دی، یعنی جہاں جہر کرنا تھا وہاں اخفا کیا، اور جہاں اخفا کرنا تھا آہستہ قرأت کرنی تھی وہاں جہر کر دیا، الٹ پھیر کر دیا، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اب اختلاف اس سلسلے میں ہے کہ کتنی آیتیں پڑھنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا، وہ کتنی آیتیں ہونی چاہیے؟ تو بھائی حاشیے کے اندر لکھا، دیکھیے 4 نمبر حاشیہ ہے، دوسری لائن ہے، ما تجوز بھی الصلاۃ،
اتنی قرأت جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے سے نماز کیا ہوتی ہے؟ جائز ہو جاتی ہے، اتنی قرأت. تو فقہاء نے لکھا ہے کہ چھوٹی 3 آیت، بڑی 1 آیت اگر کوئی نماز میں پڑھتا ہے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی، درست ہو جائے گی. اگر چھوٹی 3 آیت جہری نماز میں اگر اخفا کیا اور اخفا میں اگر جہر کیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گی، سجدہ سہو کا وجوب ہوگا. اور بڑی 1 آیت کے اندر اگر ایسا معاملہ ہوا کہ سری نماز میں جہر اور جہری نماز میں سری قرأت کی یعنی اخفا کیا تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا. امام دوسرا مسئلہ ہے بھائی کہ امام کا سہو کیا مقتدی پر واجب ہوتا ہے؟ یعنی امام پر اگر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے تو کیا مقتدی پر بھی سجدہ سہو لازم ہوگا؟ تو فرمایا بھائی مقتدی پر سجدہ سہو لازم ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام کے تابع ہے. فرض کر لو کہ مغرب کی نماز میں امام کھڑا ہوا اور اس نے 3 آیت سورہ فاتحہ کی اخفا کیا یعنی آہستہ سے تلاوت کی، جہری نہیں کی. اسے یاد آیا چوتھی آیت میں کہ نہیں یہ تو مغرب کی نماز ہے، پھر اس نے بلند آواز سے قرأت کی. اور 3 آیت پڑھنے میں خفیہ طور پر کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ مقتدیوں کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ وہ ثنا پڑھ رہے تھے یا قرأت کر رہے تھے. تو چونکہ امام کو اس کا علم ہے کہ سجدہ سہو مجھ پر واجب ہو گیا، تو ایسی صورت میں جب امام پر سجدہ سہو واجب ہوا تو امام کی وجہ سے مقتدی پر بھی سجدہ سہو واجب ہوگا. تو امام سجدہ سہو کرے تو مقتدی کو بھی سجدہ سہو کرنا لازم ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی. وَسَهْوَ الْإِمَامِ يُوجِبُ عَلَى الْمُؤْتَمِّ السُّجُودَ. فرما بھائی پیچھے سے دیکھو. او جہر الامام فیما یخافت او خافت فیما یجہر، یخافت او خافت فیما یجہر. وَسَهْوَ الْإِمَامِ يُوجِبُ عَلَى الْمُؤْتَمِّ السُّجُودَ. یا امام نے جہر کیا ان نماز میں جن کے اندر خفیہ قرأت کرنی تھی یعنی آہستہ قرأت کرنی تھی، یا اخفا کیا آہستہ قرأت کی ان نمازوں میں فیما یجہر جس کے اندر جہر کرنا تھا، بلند آواز سے قرأت کرنی تھی. وَسَهْوُ الْإِمَامِ يُوجِبُ عَلَى الْمُؤْتَمِّ السُّجُودَ. اور امام کا سہو واجب کرتا ہے مقتدی پر سجدے کو، امام کا سہو واجب کرتا ہے مقتدی پر سجدے کو. فَإِن لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ لَمْ يَسْجُدِ الْمُؤْتَمُّ فَإِن سَهَى الْمُؤْتَمُّ لَمْ يَزِلْ الْإِمَامَ وَلَا الْمُؤْتَمَّ السُّجُودُ. یہاں سے بھائی کہ اگر امام نے سجدہ سہو نہ کیا، سجدہ سہو اس پر لازم تھا، یا فرض کر لو قاعدہ اولا ترک ہو گیا، مقتدی کو علم بھی ہو گیا، اس کے باوجود امام نے سجدہ سہو نہیں کیا تو مقتدی اپنی علیحدہ سجدہ سہو نہیں کرے گا اپنی نماز میں. اب امام کے اختیار میں اس نماز کو سنبھال لے یا اس نماز کو ترک کر کے دوبارہ نماز پڑھے، وہ اس کے اختیار میں. اگر کوئی مانع مفسد نماز کو ایسا عمل نہیں کیا تو وہیں امام دونوں طرف جب سلام پھیر چکا وہیں سے سجدہ سہو کر لے اور سجدہ سہو کے بعد دوبارہ نماز کو مکمل کرائے. بھئی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی، واجب چھوٹ گیا اور اس کی وجہ سے آخری رکعت میں جو سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا اس نے نہیں کیا، سلام پھیر دیا لیکن اپنی تسبیحات میں مشغول ہے، اسے یاد آیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور سجدہ سہو مجھ پر واجب تھا. ابھی کوئی ایسا فعل اس نے نہیں کیا جو مفسد صلاۃ ہو، کسی سے بات چیت نہیں کی، قبلے سے رخ نہیں پھیرا، تو وہیں سجدہ سہو کر لے اور پھر اپنی نماز مکمل کر لے. اسی طرح اگر امام چاہے تو کر سکتا ہے اور کر لے تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر امام نے سجدہ سہو نہیں کیا تو مقتدی بھی سجدہ سہو نہیں کرے گا. فَإِن سَهَى الْمُؤْتَمُّ لَمْ يَلْزِمِ الْإِمَامَ. بس اگر مقتدی سے کوئی بھول ہو گئی تو امام پر لازم نہیں ہے سجدہ سہو اور نہ ہی مقتدی پر، نہ امام پر لازم ہے نہ مقتدی پر. مسئلہ یہ ہے بھائی کہ اگر کسی مقتدی سے کوئی بھول ہو جاتی ہے، مثلا فرض کر لیجئے کہ اس نے قاعدہ اولا چھوڑ دیا، اس سے بھول ہو گئی اور امام سے غلطی نہیں ہوئی، مقتدی سے غلطی ہوئی، تو امام پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، امام پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، بلکہ مقتدی پر سجدہ سہو لازم تھا. لیکن مقتدی سے غلطی ہوئی تو مقتدی پر بھی سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا کیونکہ وہ امام کے تابع ہے. کس کے تابع ہے؟ امام کے تابع ہے، اس لیے اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں ہے، اس کی نماز امام کے پیچھے ہو جائے گی. بھائی اچھا، دوسری صورت کہ اگر امام سے غلطی ہوئی، امام پر سہو لازم ہوا
تو مقتدی پر سہو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی فرما رہے فَإِن سَهَ الْمُتَمُّ، پس اگر مقتدی سے بھول ہو گئی، لم یلزم الامامہ، تو امام پر لازم نہیں ہے، ولا المتم، اور نہ مقتدی پر، السجود، سجدہ سہو۔ کیا بھائی آگے عبارت؟ ومن سہى عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب عاد فجلس۔ جی ومن شک، ومن سہى عن القعدة الأولى ثم تذكر، بھئی یہاں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ امام ہو یا منفرد، امام ہو یا منفرد، یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا ہو یا امام ہو، اگر قاعدہ اولا بھول گیا، قاعدہ اولا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت میں جو اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے اسے قاعدہ اولا کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی، اسے قاعدہ اولا کہتے ہیں۔ اگر قاعدہ اولا امام بھول گیا، منفرد بھول گیا، پھر اسے یاد آیا، یاد ایسے موقع پر آ رہا ہے کہ وہ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہو رہا ہے، یعنی جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے سجدے سے، تو اسے یاد آ رہا ہے کہ یہ میری دوسری رکعت ہے اور یہ قاعدہ اولا مجھے کرنا چاہیے، اسے یاد آیا، تو وہ اب کیا کرے، کیا صورت پیدا ہو، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے، ابھی گھٹنے سیدھے کھڑے نہیں ہوئے ہیں، اگر بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے تو لوٹ جائے، قاعدہ کرے، تشہد پڑھے، اور ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت، اور اگر کھڑے ہونے کے زیادہ قریب تھا، گھٹنے سیدھے ہو گئے، کھڑے ہونے کے زیادہ قریب تھا، تو پھر نہ لوٹے، پھر کیا نہ کرے، نہ لوٹے، اور کیا سجدہ سہو کرے، پھر اپنی نماز مکمل کرے، سجدہ سہو کرے اور اپنی نماز مکمل کرے۔ دیکھو بھئی فرمایا ومن سہى عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب عاد فجلس وتشهد، اور جو شخص بھول گیا اماماً او منفرداً، بین السطور میں بھی اماماً او منفرداً، امام ہو یا منفرد، اکیلا نماز پڑھنے والا ہو یا امامت کے فرائض کو انجام دینے والا امام امامت کی صورت میں نماز پڑھا رہا ہو۔ ومن سہا، اور جو شخص بھول گیا قاعدہ اولا، پھر اس کو یاد آیا، وہو الی حال القعود اقرب، اور وہ بیٹھنے کی حالت کی طرف زیادہ تھا، یعنی وہ بیٹھنے کی حالت کے قریب زیادہ تھا، بیٹھنے کی حالت اس کی زیادہ تھی، تو آدھا لوٹ جائے، فجلسا قاعدہ کرے، وتشہد، اور تشہد پڑھے، وَإِن كَانَ إِلَى حَالِ الْقِيَامِ أَقْرَبُ لَمْ يَعُدْ، اور اگر کھڑے ہونے کے زیادہ قریب تھا، کھڑے ہونے کی حالت کے زیادہ قریب تھا، لم يعد، تو نہ لوٹے، وَيَسْجُدُ، اور سجدہ سہو کرے، لِلسَّهْوِ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، اور سجدہ سہو کرے۔ وَإِن سَهَى عَنْ قَعْدَةِ الْآخِرَةِ فَقَامَ الْخَامِسَةِ، اب یہاں سے دوسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا اور اگر بھول گیا قاعدہ آخرہ، بس کھڑا ہو گیا 5ویں رکعت کے لیے، اس 2 مسئلے کو یہاں سمجھیے کہ ایک آدمی 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا، 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ آخرہ نہیں کیا، شروع سے لے کر آخر تک صحیح پڑھتا آیا، لیکن آخر رکعت میں قاعدہ آخرہ کرنا تھا، نماز مکمل کرنی تھی، لیکن قاعدہ آخرہ نہیں کیا، کھڑا ہو گیا، تو کھڑا ہو گیا تو حکم یہ ہے کہ 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے لوٹ جائے۔ اگر اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو لوٹ جائے، یعنی رکوع بھی کر لیا لیکن 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو لوٹ جائے، اتحیات میں آ جائے، قاعدے میں آ جائے، اور پھر اپنی نماز مکمل کرے سجدہ سہو کے ساتھ، اپنی نماز کیا کرے، مکمل کرے سجدہ سہو کے ساتھ۔ اور وَأَلْغَى الْخَامِسَةَ، فرمایا کہ وَأَلْغَى الْخَامِسَةَ، الغا ای ترکا، یعنی 5ویں رکعت کے لیے جو کھڑا ہوا تھا اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے، لغو ہو جائے گی۔ ایک صورت کہ 4تھی رکعت کے قاعدہ آخرہ نہ کیا ہو تو 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہو، جب تک سجدہ نہ کیا تب تک لوٹ جائے تو سجدہ سہو کے ساتھ اپنی نماز مکمل کر لے، ہو جائے گی۔ اور اگر 5ویں رکعت کے ساتھ مقید کر دیا تو سجدے کے ساتھ 5ویں رکعت کو اگر مقید کر دیا تو فرما بھئی آناب کیا بطلا فرض، اس کی فرض باطل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، فرض نماز کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تحولت الصلاۃ نفلا، پھر کیا ہو جائے گی، وہ پوری کی پوری نماز نفل ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی بھائی، نفل ہو جائے گی پوری نماز۔ اب ایسی صورت میں صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ جب ایسی صورت پیش آ جائے تو نمازی پر یہ بات لازم ہے کہ 5 رکعت نہ پڑھ کر کے 6ٹھی 1 رکعت اور ملا لے تاکہ 6 کے 6 رکعت نفل ہو جائے،
6 کی 6 رکعت کیا ہو جائے؟ نفل ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ اس صورت میں جب کہ قاعدہ آخرہ نہ کیا، قاعدہ آخرہ دیکھو ترجمہ دیکھو، وَإِن سَهَا عَنْ قَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَامَ إِلَى الْخَامِسَةِ رَجَعَ إِلَى الْقَعْدَةِ مَا لَمْ يَسْجُدْ، اور اگر قاعدہ آخرہ بھول گیا پس کھڑا ہو گیا 5ویں رکعت کے لیے، رجع إِلَى الْقَعْدَةِ تو لوٹ جائے قاعدے کی طرف، مَا لَمْ يَسْجُدْ جب تک سجدہ نہ کیا ہو، وَأَلْغَى الْخَامِسَةَ اور 5ویں رکعت کو ترک کر دے، چھوڑ دے، وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ اور سجدہ سہو کرے، آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کرے گا بھائی۔ وَإِن قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ اور اگر مقید کیا 5ویں رکعت کو سجدے کے ساتھ، بطل فرضہ تو اس کی فرض باطل ہو جائے گی، اس کی فرض کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ وَتَحَوَّلَتْ صَلَاتُهُ اور نفلاً اس کی پوری نماز نفل ہو جائے گی۔ بھائی سجدہ مکمل کب مانا جائے گا؟ امام یوسف علیہ الرحمٰن نے فرما بھی برفع الراس من السجود، یہاں شیخین کا اختلاف ہے، ایک فرماتے ہیں کہ پیشانی اٹھنے کے بعد، ایک کہتے ہیں پیشانی رکھنے کے بعد، یعنی جیسی سجدے سے سر اٹھے گا تیسی سجدہ ادا ہو جائے گا، یعنی 5ویں رکعت مکمل مانی جائے گی۔ اس سے پہلے اگر لوٹ جاتا ہے تو یہ صورت ہے کہ پھر نماز کو مکمل کر لے، نماز ادا ہو جائے گی، اور اگر نہیں لوٹا 5ویں رکعت کے ساتھ مقید کر لیا تو پھر صورت یہ ہے کہ اس کی فرض باطل ہو جائے گی، وہ نماز نفل ہو جائے گی۔ اور وَكَانَ عَلَيْهِ أَن يَضُمَّ إِلَيْهَا رَكْعَةً سَادِسَةً، تو نمازی پر لازم ہے کہ جب 5ویں رکعت ہو گئی تو 6ٹھی رکعت اس کے ساتھ ملا لے ایک اور، 6 کی 6 نفل ہو جائیں گی۔ وَإِن قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ، اب اسی طرح کا دوسرا مسئلہ ہے، اب اس مسئلے کو بھی سمجھیے۔ وہ پہلا کیا تھا کہ قاعدہ آخرہ نہ کیا ہو، اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قاعدہ آخرہ کیا ہو، 4تھی رکعت میں قاعدہ آخرہ کیا ہو، لیکن قاعدہ آخرہ کرنے کے باوجود اس کو یہ گمان تھا کہ یہ میرا قاعدہ اولا ہے، یعنی 2 رکعت میری ابھی ہوئی ہے اور پہلا تشہد ہے، یہ گمان کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ تو یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا، اسے یاد آ گیا تو لوٹ جائے، اور اگر سجدہ کر لیا تو پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ 6ٹھی رکعت ایک اور ملا لے، جیسے اوپر یہ مسئلہ بیان ہوا۔ اگر 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو لوٹ جائے، سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لے، اور اگر 5ویں رکعت کو سجدے کے ساتھ مقید کر لیا تو پھر یہ ہے کہ 6ٹھی ایک اور رکعت ملا کر کے 6 رکعت بنا لے، تو 4 رکعت اس کی نفل ہو جائے، فرض ادا ہو جائے گی، اور 2 رکعت نفل ہو جائے گی۔ بھئی یہاں پر 4 رکعت فرض کیسے ادا ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے ادا ہو رہی ہے کہ قاعدہ آخرہ فرض تھا، قاعدہ آخرہ کیا تھا؟ فرض ہے، تو قاعدہ آخرہ فرض ہے تو قاعدہ آخرہ اس نے کیا، قاعدہ آخرہ اس نے کیا، لیکن قاعدہ اولا گمان کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے، وَإِن قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يُسَلِّمْ بِظَنِّهَا القاعدۃ الاولیٰ عاد الی القعود ما لم یسجد للخامسۃ وسلم وسجد للسہو، اور اگر قاعدہ کیا 4تھی رکعت میں، ثم قام پھر کھڑا ہو گیا، ولم یسلم اور سلام نہیں پھیرا، بظنها القاعدۃ الاولیٰ قاعدہ اولا گمان کرتے ہوئے، عاد الی القعود تو اتحیات کی طرف لوٹ جائے، یعنی کس قعود کی طرف لوٹ جائے، قعود کی طرف لوٹ جائے، ما لم یسجد للخامسۃ جب تک 5ویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو، وسلم اور سلام پھیر دے، وسجد للسہو اور سجدہ سہو کرے۔ بھئی اتحیات پڑھنے کے بعد یہاں جو ہے قاعدہ آخرہ جو کیا، تو قاعدہ آخرہ کرنے کے بعد جب کھڑا ہوا قاعدہ اولا گمان کرتے ہوئے، تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جب وہ لوٹے گا 5ویں رکعت بلائے بغیر اسے یاد آ جائے سجدہ کرنے سے پہلے تو وہ جب لوٹا تو اب اتحیات پڑھنے کی ضرورت نہیں، بیٹھتے ہی فوراً وہ سلام پھیر دے، کیونکہ اتحیات تو پہلے پڑھ چکا تشہد، تو سلام پھیر دے، اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے، اس کے بعد اپنی نماز ترتیب کے ساتھ مکمل کر لے۔ وَإِن قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ اور اگر 5ویں رکعت کے ساتھ مقید کر لیا، یعنی 5ویں رکعت کو سجدے کے ساتھ مقید کر لیا، 5ویں رکعت کو سجدے کے ساتھ مقید کر لیا، ضم الیہا رکعۃ اخری تو اس کے ساتھ ایک دوسری رکعت اور ملا لے، یہ اس کی 6ٹھی رکعت ہو جائے گی، وقد تمت صلاتہ تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟
جی اس کی فرض نماز مکمل ہو جائے گی، ورکعتان نافلۃ، اور 2 رکعت نفل ہو جائے گی۔ 2 رکعت کیا ہوگی بھائی؟ نفل ہو جائے گی۔ جب یہ صورت پیدا ہو جائے تو پھر یہ عمل کرنا چاہیے، یہ طریقہ اپنانا چاہیے تاکہ فرض بھی بچ جائے اور نفل بھی ادا ہو جائے۔ آگے کیا بھائی عبارت؟ ومن شک فی صلاته فلم یدری اثلاث صلی ام 4۔ ومن شک فی صلاته فلم یدری اثلاثا صلی ام 4۔ بھئی یہاں 3 صورتیں بیان فرمائیں گے۔ کتنی صورت؟ 3 صورت بیان فرمائیں گے۔ دیکھیے سب سے پہلے جو نمازی نماز پڑھ رہا ہے، مصلی، اس کو شک ہوا کہ اس نے 3 رکعت نماز پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے، اس کی 3 ہوئی ہے یا 4 ہوئی ہے، 3 ہوئی یا 4 ہوئی، اسے شک ہو رہا ہے۔ اگر یہ شک، صاحب کتاب فرماتے اگر یہ شک اس کو پہلی بار ہوا ہے، یعنی بہت کمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور پہلی بار یہ شک ہوا ہے، تو پھر وہ اپنی نماز دوبارہ پڑھے، اپنی نماز دوبارہ پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس آدمی کو اس کی بیماری نہیں ہے شک و شبہات کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس سے بھول ہو رہی ہے، اس لیے وہ اپنی نماز دوبارہ پڑھے۔ اور اگر اس کو یہ شک و شبہات بہت پیش آتے ہیں، عام طور پر آتے رہتے ہیں نمازوں میں کہ 3 ہے یا 4 ہے، 4 ہے یا 2 ہے، اس طرح کے شبہات آتے رہتے ہیں، تو پھر بھئی شریعت اس کو حکم دیتی ہے اس بات کا کہ وہ اپنے غالب گمان پر فیصلہ کر لے۔ اگر اس کا دل یہ گواہی دیتا ہے، اس کا گمان یہ کہتا ہے کہ نہیں 3 ہوئی ہے، تو 3 پر بنا کر لے، 4تھی پڑھ لے۔ اب اسے لگتا ہے کہ یہ 4 ہو گئی ہے، مکمل کر لے۔ تو یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت، اگر اس کو گمان بھی نہیں آ رہا ہے، یعنی اس کو یہ خیال بھی نہیں ہو پا رہا ہے کہ بھئی 3 ہوئی ہے 4 ہوئی، فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، غالب گمان کی طرف وہ نہیں جا پا رہا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بنا کر لے یقین پر۔ بنا کر لے یقین سے کیا مراد ہے بھائی؟ مراد یہ ہے کہ فقہا نے لکھا کہ 4 اور 3 کے اندر، 3 اور 4 کے اندر اگر اسے یہ صورت پیدا ہو رہی ہے لیکن فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ 4 ہوئی ہے 3 ہوئی ہے، تو کم عدد پر یقین کو جما لے گا۔ کم عدد پر یقین کو کیا کرے گا؟ جما لے گا۔ کہ کم عدد یعنی 4 اور 3 میں کم عدد 3 کا عدد ہے، 4 اور 3 میں کم عدد کون سا ہے؟ 3 کا عدد ہے، تو 3 پر جما لے گا یقین کو، اور 4تھی پر بنا کر لے گا۔ 4تھی پر کیا کرے گا؟ بنا کر لے گا۔ لیکن یہاں ایک صورت اور سمجھو، 4تھی پر جب بنا کرے گا تو آخری رکعت میں سجدہ سہو کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جو تیسری پر، جو 3 پر اس نے یقین جمایا ہے اور اس نے خدا نہ خواستہ 4 پڑھ لی تھی، 4 کیا کر لی تھی؟ پڑھ لی تھی، ایک رکعت جو اس نے پڑھی تو وہ تو 5ویں رکعت ہو گئی، 5ویں رکعت ہو گئی، تو جفت نہیں ہوئی، تو 4 ہی رکعت ہوئی اور ادھر 1 رکعت لگ ہو جائے گی۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ بھئی وہاں سجدہ سہو کرے، اور 2 سجدے 1 رکعت کے قائم مقام ہے، 5 یہ ہو گئی اور 1 رکعت یہ، 6 کے 6 ہو گئی، تو 6 رکعت نماز جفت ہو گئی اور یہ نماز درست ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اگر اس نے یقین جمایا 4 پر اور نماز ہوئی تھی 3 رکعت اور یقین جمایا 4 پر، تو اب اس کو یہ حکم ہے کہ 4 اس خیال میں ہے کہ میری 4 رکعت نماز ادا ہو گئی۔ اب تشہد میں اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ سلام پھیر کر سجدہ سہو کرے اور اپنی نماز مکمل کرے۔ اب ایسی صورت میں جب 2 سجدے 1 رکعت کے قائم مقام ہے، 4 پر اس نے گمان کر لیا، یقین کر لیا تھا کہ 4تھی رکعت ہی ہے میری، لیکن حقیقت میں اس کی 3ری رکعت تھی، تو ایسی صورت میں تو یہ جو 2 سجدے ہیں لغو ہوں گے، یا 1 رکعت اگر ان کو مانا جائے تو یہ بیکار ہوگا۔ تو بھئی فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو یہ 2 سجدے شیطان کی ذلت کے لیے ہے، کیونکہ اس نے انسان کو غفلت میں ڈال کر بھلوا دیا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تینوں صورت؟ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کو کبھی پیش نہ آئے ہوں، بہت کمی سے پیش آتے ہوں، پہلی بار یہ مسئلہ پیش آیا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز دہرائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ اس کو پیش آتے ہوں یہ مسائل، تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنے غالب گمان پر فیصلہ کر لے، اسی پر بنا کرے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو غالب گمان بھی نہ آتا ہو کہ کدھر رخ کرے، 3ری رکعت پر غالب گمان کرے یا 4تھی رکعت پر غالب گمان جمائے، کدھر جائیں۔ جب ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اس سے کسی طرف بھی فیصلہ نہ کر پا رہا ہو اپنے گمان کے مطابق، تو یقین پر بنا کر لے، اور یقین کم عدد میں کیا جائے گا۔ بھائی
3 اور 4 میں ہو تو 3 میں کیا جائے گا، 3 اور 2 میں ہو تو 2 میں کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے ترجمہ، ومن شک فی صلاتی فلم یدری ثلاثا صلی اربعا، اور جس شخص کو شک ہو اپنی نماز میں کہ اسے نہیں معلوم کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے، وذالک اول ما عرض له استانف الصلاۃ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز دوبارہ پڑھے، اپنی نماز کیا کرے؟ دوبارہ پڑھے۔ دیکھیں بھائی، فلم یدری ثلاثا صلی اربعا، دوبارہ ترجمہ دیکھیں، اور جس شخص کو اپنی نماز میں شک ہو، فلم یدری ثلاثا، اسے نہیں معلوم کہ اس نے 3 پڑھی ہے 4 پڑھی ہے، وذالک اول ما عرض له، اور اس کو یہ پہلی بار پیش آیا، استانف الصلاۃ، تو اپنی نماز دہرائے۔ وَإِن كَانَ يَعْرِضُ لَهُ كَثِيرًا بَنَا عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ، اور اگر اس کو بہت زیادہ یہ شکوک و شبہات پیش آتے ہوں، بنا علی غالب ظنہ، تو اپنے غالب گمان پر فیصلہ کر لے، بھئی اپنے غالب گمان پر بنا کر لے، کیا کر لے؟ بنا کر لے۔ ان کان لہ ظن وان لم یکن لہ ظن، اچھا ان کان لہ ظن، بنا کب کرے؟ جب اس کے لیے گمان بھی ہو، جب اس کو گمان بھی ہو کسی جانب، وہ اپنا گمانیہ فیصلہ لے سکتا ہو، تو پھر یہ ہے کہ وہ اسی پر بنا کر لے۔ وان لم یکن لہ ظن، اور اگر اس کے لیے کوئی گمان نہ ہو، کوئی راستہ اس صورت میں اس کو نظر نہ آ رہا ہو، تو فرما بنا علی الیقین، کہ وہ یقین پر بنا کر لے، یقین پر کیا کرے؟ بنا کر لے۔ اور یقین پر بنا کر لے تو یقین کرے گا دونوں عددوں میں جو کم عدد ہوگا اس عدد پر یقین جمائے گا، تاکہ زائد کو ادا کرنے کی صورت ہو جائے۔ اور اگر زیادتی پر اگر یقین جمائے گا تو اگر کمی کی وجہ سے اگر وہ چھوٹ گیا ہو، کم عدد مثلا 4 پر بنا کر لیا اور 3 رکعت پڑھی تھی اور 1 رکعت اگر اس کی چھوٹ گئی تو اس میں نقصان اور حرج لائق ہوگا، اس لیے کم عدد پر فقہاء نے لکھا کہ بنا کرے، تاکہ اگر زیادتی ہو جائے تو وہ کہیں نہ کہیں کسی صورت میں درست ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فی امان اللہ۔